پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ہتھیلی پر آنا ہے، ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے رکھوالا تو، ایمان کا ہے رکھوالا تو، اسلام کا ہے متوالا تو، ایمان ہے تیرا سرمایہ، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ تو ہاتھ میں اب تلوار اٹھا، رکھ سر پہ کفن میدان میں آ، تکبیر تیری تقدیر تیری، تدبیر تیری تقدیر تیری، سب دنیا ہے جاگیر تیری، تاریخ میں ہے یہ بتلایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی المرسلین، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ 1982 میں ایک مضمون لکھا تھا مرزا غلام قادیانی کا، ایک چیلنج تھا، اس کے جواب میں لکھا تھا، تو وہ بہت قیمتی مضمون ثابت ہوا کہ اتنا کلیئر پوائنٹ تھا کہ میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور، جو بھی اگر اس کا صحیح جواب دے دے، اور کسی بھی سپریم کورٹ میں قادیانی جج بھی منظور کیا تھا، میرے غیر موجودگی میں کورٹ کا سماعت میں بھی منظور تھا، امریکہ لندن جہاں بھی کرے، کوئی پاکستان کا شرط نہیں تھا، تو اس کو 1 کروڑ نقد انعام دیں گے۔ پہلے تو 50,000 کا تھا، ڈر سے رکھے تھے، جو اور مطمئن ہو گئے تو کروڑ ہو گیا، پھر 3.5 کروڑ، اب تو کوئی لمٹ نہیں، بلکہ اب تو قادیانی کا ایمان بھی تبدیل ہو گیا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس کا جو اوریجنل دعویٰ تھا اور مرتے دم تک رہا، وہ امام مہدی کا تھا، اس امام مہدی کا جس کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ قیامت کے پہلے جب ایمان خراب ہو جائے گا لوگوں کا، تو ایک امام مہدی آئیں گے، اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے، تو دونوں مل کے کام کریں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا، کافی اچھا رہے گا۔ تو یہ جب مرزا غلام قادیانی نے بولا کہ میں وہی امام مہدی ہوں جو قیامت کے پہلے آنے والا ہے، تو لوگوں نے پوچھا اگر تم وہ امام مہدی ہو تو پھر آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، کیونکہ دونوں کو ساتھ کام کرنا ہے۔ تو وہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام گئے، وہ تو دنیا میں فوت ہو گئے اور سری نگر میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس کو بہت سارا دلیل دینا پڑا، تو پہلا دلیل دیا انجام آتم، ایک کتاب لکھا
اس میں بولے کہ قیامت کے دن سورہ مائدہ میں 117 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے چاہا تھا کہ تم کو میرے سوا معبود بنایا جائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں موجود جب تک تھا تو گواہ تھا اور نگہبان تھا، لیکن جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو آپ نگران بن گئے۔ مرزا غلام بولتا ہے کہ یہ اوپر اٹھانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فلما توفیتنی، اور توفیتنی کہ میں نے بولتا صرف موت ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ موت کے وقت توفی ہوتا ہے نفس کا، لیکن جیسا کوئی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی ٹرین کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی پانی کے جہاز ڈوب کے مر گیا، تو ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے تینوں جگہ، لیکن ایکسیڈنٹ کی معنی موت نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کے وقت موت آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ملک الموت آتا ہے تو مرنے والے کو بولتا ہے کہ اپنا نفس نکالو موت کے وقت، تو وہاں توفیق کا لفظ آتا ہے نکالو، لیکن اس کے معنی موت نہیں، وہ نکالنے کا ہے، وہ پر لے جانا جو بھی ہو جائے۔ تو نیند کے وقت بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی توفیق ہوتا ہے، لیکن صبح اس کا واپس آ جاتا ہے اور وہ زندہ ہی رہتا ہے۔ تو موت کے وقت بھی نہیں ہوتا بلکہ خالی نیند کے وقت بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ تو وہ بتایا کہ اس میں آیت میں کلیئر ہے کہ جب تو نے اس کے حساب سے کہ جب آپ نے مجھے موت دے دی تو پھر اس کے بعد کرسچن لوگ گمراہ ہوئے، ان کو خدا کا بیٹا اور خدا بنانا شروع کر دیا۔ پھر بولتا ہے اگر تمہارا امام زندہ ہے کہ آسمان پہ زندہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ دنیا میں بھی یہ نہیں ہوا ہے، شرک نہیں ہوا ہے، ان کو خدا کا بیٹا اور خدا نہیں بنایا گیا۔ پھر بولتا ہے قرآن خود بولتا ہے کہ بنا دیا گیا اور موت پہلے آنا ہے اور خدا بعد میں بننا ہے، تو موت ہو چکا ہے۔ اچھا، دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان نے، جس میں ثابت کرنے مانگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر یہودی لوگ چڑھا دیے تھے، لیکن وہ بے ہوش ہو گئے تھے، لوگ سمجھے مر کے ان کو دفن کر دیا اکارڈنگ ٹو ہم۔ اب لوگ کہتے ہیں ایمان ہے سیدھا آسمان پہ گیا، تو وہ پھر دفن کر دیا۔ ادھر سے 3 دن بعد ہوش میں آ کے شاگردوں سے ملے، کھائے پیے اور ہجرت کر کے افغانستان وغیرہ سے ہوتے ہوتے سری نگر میں عزت ملا تو وہاں مقیم ہو گئے اور 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ جو 120 سال بولا نا، یہاں اصل پکڑ آ گیا، کیونکہ جو موجودہ کیلنڈر 2025 چل رہا ہے، اس کا ابتدا ان کے پیدائش سے نہیں ہوا ہے، ان کے موت سے نہیں ہوا ہے، ان کے پیدائش سے ہوا ہے۔ اے ڈی لکھتے اس میں، اے ڈی انگلش کا لفظ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ لیٹن کا لفظ اینو ڈومینو ہے، اور اس کے معنی ان کے پیدائش کے سن ہے۔ یہ تو وہ 120 سال کے تھے تو سن 1 تھا، تو جب 120 سال کی عمر میں مرے گے تو وہ آٹومیٹک سن 120 ہو جائے گا۔ تو اب سن 120 کے پہلے اللہ کا بیٹا نہیں بن سکتے، سن 120 کے بعد بنیں گے۔ تو پھر تیسری کتاب لکھ رہا ہے، اچھا ان لوگوں کا یہ بھی کہنا کہ اگر آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو دنیا میں قادیانیت کا موت ہے، اور اگر سری نگر میں دفن ہے تو قادیانیت زندہ ہے۔ تو اب ادھر میں ثابت تو ہو گیا کہ سن 120 کے بعد ہی بن سکتے ہیں۔ تیسرا کتاب لکھا چشمہ مسیح، جس میں ثابت کرنے مانگا ہے کہ ان کو کون بنایا خدا۔ تو بولتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان کہے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا۔ تو پولس عیسیٰ علیہ السلام سے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا، وہ سن 4 میں پیدا ہوا تھا اور سن 65 میں فوت ہو گیا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام مرزا کے حساب سے 120 سال سن 120 میں فوت ہوئے اور یہ سن 65 میں فوت ہوا، تو اس کے معنی 65 سال پہلے فوت ہو گیا، اور 65 سال پہلے فوت ہو گیا اور خدا یہ بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں زندہ تھے، یہ سری نگر میں زندہ تھے اور فلسطین میں خدا بن گئے تھے۔ تو بولا تو اس کا جو آرگومنٹ تھا کہ آسمان پہ بھی زندہ ہو تو دنیا میں شرک نہیں ہوگا، لیکن اس کے اپنے کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ وہ سری نگر میں زندہ تھے اور فلسطین میں خدا بن گئے تھے۔ تو یہ بہت غلط تھا، تو اس کو میں نے قادیانی جج منظور وغیرہ سب جو کیا، تو اس کے بعد بہت بحث ہوا۔ قادیانی کا جو ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے الفضل،
اس میں بھی چھپا. یوسف لدھیانی صاحب نے خوب لگتا پیار کا ایک انعام بھی دیا. تو اس کے بعد پھر الفضل میں بھی چھپا. تو اس میں چالاکی یہ کیا تھا کہ خالی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ جواب آ گیا ہے, لیکن وہ اس میں میرا انعامی سوال کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا. میں نے بولا کوئی پیراگراف بتا دو کہاں ہے جواب. اگر صرف پیراگراف بتا دو, صحیح غلط کا سوال نہیں کریں گے, 10 لاکھ روپے نقد انعام دیں گے. کیونکہ میرے کو پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تو پھنس جائے گا, تو اس میں نہیں بتا سکا. پھر فائنلی وہ 3 جون کو کراچی کے ماڈل کالونی میں وہ کچھ قادیانی لوگ تبلیغ کرتے تھے, وہاں کے لوگ میرے کو بلائے. تو وہاں مربی عثمان بلایا تھا اور میرے سے بات کرنا تھا. تو وہ لوگ بولے کہ پہلے بتاتے تو ہم تیاری کر کے آتے, اب نیکسٹ ویک کریں گے. تو نیکسٹ ویک نہیں ہوا تھا, KTU بندر میں طوفان کا چکر ہو گیا تھا. تو اس کے بعد 3 جون کو نیکسٹ میٹنگ ہوا. تو 3 جون کو جو میٹنگ ہوا تو اس میں بولا کہ وہ سوال جواب چھوڑ دیں, اب اس کے اوپر مباحثہ کر لیتے ہیں. مناظرہ اور مباحثہ میں فرق ہے. مناظرے میں بات چیت ہوتا ہے, ڈسکشن ہوتا ہے, اور مباحثے میں بات چیت نہیں ہوتا, اللہ کی عدالت میں فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ لعنت بھیج کے وضاحت کر دیتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا. تو سال کے اندر سزا آنا تھا. پاکستان میں شرط تھا کہ میں اس کا ایڈورٹائز کروں گا کہ مباحثہ ہو گیا ہے. اور لندن کے میگزین میں محمد عثمان کو بولا گیا تھا کہ تم اس کا ایڈورٹائز کرو گے وہاں پہ لندن کے اخبار وغیرہ میں. تو 3 جون کو مباحثہ ہوا اور 30 جولائی کو لندن میں سالانہ جلسہ تھا. سالانہ جلسے میں وہ 18,000 قادیانی کے سامنے مرزا طاہر نے اناؤنس کیا کہ میں یہ مباحثہ قبول کر چکا ہوں. میرے 2 بھولے بھالے مربیان ایک مخالف کے جال میں پھنس کر اس کو مباحثے میں بلا لیا. ایک ڈرامہ بازی ہے, لیکن ان کو کوئی حق نہیں تھا یہ کام کرتے, لیکن وہ آمادی فوج کے لڑنے والے, تو اس لیے انہوں نے قبول کیا. تو میں بھی قبول کرتا ہوں, اور بولا اس پہلے سے اس مباحثے کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں, اور آپ کے سامنے یہ بات کھولتا ہوں کہ صرف یہ 1 سال مباحثہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. اچھا, اللہ کا شان یہ ہے کہ وہ 30 جولائی کا جو میٹنگ ہوا تو 20 اگست کو اس کا جو لندن سے جو ہیڈ کوارٹر کا میگزین چھپتا ہے اس میں شائع ہوا مباحثہ کا خبر. اور اس کا ڈیوٹی تھا کہ ادھر لندن کے اخبار میں بھی آنا چاہیے. تو 20 اگست کو سب سے پہلے شائع ہوا میگزین میں. اور اسی روز جمعہ کا نماز پڑھانے کے لیے مرزا طاہر آیا. 10 منٹ کا خطبہ دینے کا کوشش کیا, لیکن اس کے منہ میں فالج نما اٹیک ہو گیا اور اس کو فوراً ممبر سے اٹھا کے ادھر لے گئے, ہاسپٹل لے گئے. کسی کے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑا. اور اس کا خبر ختم نبوت جو نمائش کے پاس ہے اس کے بھی اس میں چھپا تھا. اور حق روزہ ختم نبوت کا اس میں لکھا ہے کہ اگست 99 کے وسط یعنی 20 اگست 99 میں قادیانی سربراہ مرزا طاہر احمد نے ناروے میں جمعہ کا خطبہ دیا جو صرف 10 منٹ کا تھا, مگر اس کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا. ایسا لگتا تھا کہ اس ملون کی زبان پر فالج گرا ہوا ہے. اس کو ایمرجنسی میں لندن لایا گیا. 9 ستمبر تک وہ کسی ایک نماز کے لیے بھی باہر نہ نکلا اور نہ ہی کسی نے اس کو دیکھا. اچھا, یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں. کراچی یونیورسٹی سے سپاس نامہ دیا تھا, ابھی حال میں دیا تھا 20 فروری کو, یہ اسی سے پڑھ رہا ہوں. تو قادیانی اخبارات نے بھی مرزا طاہر کی بیماری کی تصدیق کی ہے. روزنامہ الفضل 13 سپٹمبر 1999 صفحہ 1. یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل حضور نے 13 اگست 1999 کو بیت الفضل میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا. 20 اگست 1999 کا خطبہ حضور نے ناروے میں ارشاد فرمایا
जो NTA यानी कादियानी टीवी में नशर नहीं हुआ, क्योंकि फालिज का अटैक हो गया था तो वो 10 मिनट का दिखाया होगा, लेकिन बाकी तो नशर होने का था ही नहीं, कुछ खुतबा ही नहीं हुआ। इसके बाद आज 10 सितंबर 1999 हजूर बैतुल फजल तशरीफ लाए। इस तरह अहमदियों को तकरीबन 28 दिन के बाद अपने इमाम का खुतबा सुनने और जियारत करने की तौफीक नसीब हुई। खुद मिर्जा ताहिर ने भी 10 सितंबर 1999 को बीमारी की तस्दीक की है। हफ्त रोज़ा अल फजल इंटरनेशनल 15 अक्टूबर 1999 सफ़ा 5 है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए हाजिर नहीं हो सका। इसकी वजह कुछ बीमारियां थी, ज़हनी परेशानियां थी, जिनकी वजह से दिमाग में वजाहत के साथ बात को बयान करना मुश्किल था। यह मुख्तसर बीमारी की तफसील है। तो ये 20 अगस्त का जो है ये सिल्वर जुबली है ये सन। तो सितंबर के 7 सितंबर को जो काफिर डिक्लेयर हुआ था, उसके ठीक 25 साल बाद मेरा मोबाइल आया और उसका सिल्वर जुबली पिछले 2024 में हुआ। और इस सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए कराची यूनिवर्सिटी में ये सिफारिशनामा दिया और मेरे मजमून से मुतासिर होकर उन्होंने मेरे को फाइनल एमए क्लास में क्लास लेने का ऑफर किया। ऑनरी है, तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन हर जुम्मा मेरे को क्लास, अभी रमजान में नहीं हुआ, अब इंशाल्लाह सामने जुम्मा से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग का सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।